دھوکہ بازوں سے ہوشیار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں عائد کیے گئے غیر منصفانہ ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آئین پاکستان کی دفعہ 3 اور 25 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز اور یونیورسٹیوں میں وصول کی جانے والی بھاری بھرکم فیسیں آئین پاکستان کی دفعہ 25A اور 37 کی خلاف ورزی ہیں؟ بہت کم پاکستانیوں کو یہ علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ آئین اپنے شہریوں کو بہت سے ایسے حقوق دیتا ہے جو ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جیسی جمہوریتوں میں تو ہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ جیسی سرمایہ دارانہ جمہوریتوں میں نہیں ہیں۔ آئین کی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے کہ ریاست استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ کرے گی اور ہر کسی کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ دفعہ 25 کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں۔ دفعہ 25 میں نہ صرف جنسی امتیاز سے انکار کیا گیا ہے بلکہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ 25A کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کرے۔ دفعہ 37 کے مطابق ریاست نے پسماندہ طبقات کے تعلیمی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کم سے کم وقت میں مفت سیکنڈری تعلیم سب کو دلوانی ہے۔ اسی دفعہ میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے لیے میرٹ پر اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنایا جائے گا، سستا و فوری انصاف مہیا کیا جائے گا۔ 14 اگست 1973 کو یہ آئین نافذ ہوا۔ 2023 میں اس آئین کے نفاذ کے 50 سال پورے ہو گئے، لیکن اس آئین میں پاکستانی شہریوں کو جو حقوق دیے گئے وہ کدھر گئے؟ سب جانتے ہیں کہ 50 سال میں سے طویل عرصہ تک فوجی ڈکٹیٹروں نے اس آئین کو معطل رکھا اور جب آئین بحال ہوا تو اقتدار کے بھوکے سیاستدان اس پر عمل کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو بھنبوڑتے رہے۔ عدلیہ نے اس آئین کی پاسداری کرنا تھی، لیکن اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی بڑی اکثریت فوجی ڈکٹیٹروں کی چمچہ گیری کرتی رہی اور مارشل لاؤں کو تحفظ دیتی رہی۔ 1973 کے آئین کی خلاف ورزی میں اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ جج صاحبان، اعلیٰ فوجی افسران اور اعلیٰ سرکاری افسران جو مراد حاصل کر رہے ہیں وہ آئین کی دفعہ 25 کے خلاف ہیں۔ ان سب کو ملنے والی مراد کا بوجھ بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے عام لوگوں پر ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان کا طبقاتی نظام تعلیم آئین کی دفعہ 3 کے خلاف ہے۔ مہنگے انگریزی میڈیم سکولوں میں عام پاکستانیوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سکول جس اشرافیہ کو جنم دیتے ہیں وہ اشرافیہ انعام پر حکومت کرتی ہے جو سستے اردو میڈیم سکولوں یا دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ کوئی حکومت اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم نہیں کرتی کیونکہ انگریزی میڈیم سکول اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں ایک کاروبار بن چکے ہیں اور اس کاروبار سے وابستہ افراد پالیسی ساز اداروں میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ سب مفاداتی گروہ معاشی اصلاحات کے نام پر ایسی پالیسی بناتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف امیر طبقے کو ملنے والی امراض کا تحفظ ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں ایسے بہت سے حقوق موجود ہیں جو شہریوں کو مل جائے تو ریاست مضبوط اور کچھ گروہ کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثلا دفعہ 10 کے مطابق اگر کسی شہری کو گرفتار کیا جائے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر دفعہ 10 پر عمل درآمد ہونے لگے تو پھر ریاستی اداروں کو اپنے شہریوں کو اٹھا کر لاپتہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے دفعہ 10 پاکستان میں غیر مؤثر ہے۔ دفعہ 38 کے مطابق ریاست اپنے شہریوں کو خوراک، کپڑا، گھر، تعلیم اور طبی سہولیات فراہم کرے گی، آمدنی میں موجود تفریق ختم کرے گی اور سود کو ختم کرے گی۔ دفعہ 227 کے مطابق پاکستان میں نافذ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے تابع بنایا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت پاکستانی بینکوں کو سود سے پاک بینکنگ کو فروغ دینے کا حکم دے چکی ہے، لیکن اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کسی سیاستدان کو ذاتی پسند و ناپسند پر نااہل قرار دے دیتے ہیں، کسی کو رہا کرنے کا حکم دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن آئین کی ان دفعات پر عمل درآمد میں دلچسپی نہیں لیتے جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کے حقوق سے ہے۔ آئین کی دفعہ 5 کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے اور آئین کی اطاعت ہر شہری پر لازمی ہے۔ جب اس آئین سے بغاوت کرنے والے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ایک جج سزا دیتا ہے تو عمران خان کی حکومت اس جج کو پاگل قرار دے دیتی ہے اور پھر کچھ دیگر جج صاحبان اس ڈکٹیٹر کو ریلیف دے کر پروموشن حاصل کر لیتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک آئین شکن ڈکٹیٹر کو سزا دینے پر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آئین شکن ڈکٹیٹر کو سزا دلوانے پر اصرار نہیں کرتی بلکہ ڈکٹیٹر کو سزا سے بچانے والے قمر جاوید باجوہ کی خوشامد میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان سب کا آپس میں اختلاف اپنے ذاتی مفادات پر ہوتا ہے، ان میں سے کسی کا مسئلہ آئین پاکستان نہیں ہے۔ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کب کرائے جائیں۔
इस मामले पर आइन की दफा 224 बड़ी वाज़ेह है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात का इल्तवा चाहता है, लेकिन इस इल्तवा के पीछे जो असल सोच है वो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर करना चाहती है। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। अगर आम इंतखाबात भी 90 दिन में नहीं होते तो 1973 के आइन के दुश्मनों के पास ये दलील आ जाएगी कि ये आइन अपना दिफा नहीं कर सकता, लिहाजा ये आइन बदल दिया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले 2022 में कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान में सदारती निजाम लाना चाहता है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। आपने इसे हटा दिया, जेल में पहुंचा दिया, लेकिन अब अगर इस आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो जिम्मेदार कौन है? बिजली के बिलों पर एहतजाज करने वाले आम पाकिस्तानी याद रखें कि 1973 के आइन में उन्हें सस्ती बिजली, मुफ्त तिबी सहूलियात, रिहाइश और खुराक समेत बहुत से हकूक दिए गए हैं। इन्हें सिर्फ बिजली सस्ती नहीं करानी बल्कि इस इमरात याफ्ता तबके की गुलामी से निजात हासिल करनी है, जो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर बना रहा है। ये धोखाबाज तबका अपने ग्रोही मफादात को कौमी मफादात का नाम देता है और आइन दुश्मन तबके की शिकस्त ही पाकिस्तान की फतह है।